آج کی ہماری کہانی ملٹری کے ایک ایسے گروپ پر مشتمل ہے جو اپنی کانٹیننٹ کی حفاظت کے لیے بیچ سمندر میں بنے ایک ملٹری بیس پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، جہاں پر ان کو لینے کے لیے ہر 2 سال میں ایک ریسکیو ٹیم آتی ہے، لیکن اس بار یہاں ان کو لینے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بیچ سمندر میں یہ لوگ کیسے سروائیو کرتے ہیں۔ کہانی کو ڈائریکٹ کیا ہے ٹنل ٹوم نامی ایک ڈائریکٹر نے، جو سچ میں بہت ہی کمال کی سٹوری ہے۔ تو آئیے ٹائم ضائع کے بغیر ہم چلتے ہیں ہماری آج کی سٹوری کی جانب۔ ہالی ووڈ سلور اسکرین پریزنٹنگ دی لاسٹ سینٹینل۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سال 2000۔ ارتھ کا ٹمپریچر میں بہت زیادہ اضافہ اور انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے سی لیول اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ زیادہ تر زمین پانی میں ڈوب چکی ہے، سوائے 2 کانٹیننٹ کے جو ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ یہاں دونوں آپس میں مل کر رہنے کے بجائے بچے ہوئے ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ان میں سے ایک کانٹیننٹ نے بیچ سمندر میں اپنی حفاظت کے لیے ایک ملٹری بیس بنایا، جس کا نام دی سینٹینل رکھا۔ یہ سمندر کے بیچ میں ہونے کی بنا پر یہاں پر ہر 2 سال میں یہاں پہ کام کرنے والے سٹاف کو ریسکیو کرنے کے لیے ایک ریسکیو ٹیم آتی ہے، لیکن اس بار ان کو لینے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں رہتے ہوئے ان کو 2 سال اور 3 مہینے گزر چکے ہیں۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کے نام سلیون، بینز، کیسیڈور اور ہینریکس ہیں۔ ان کا باس ہینریکس ہوتا ہے۔ رات سمندر میں کافی تیز طوفان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران سلیون فشنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کا پورا نیٹ مچھلی سے بھر جاتا ہے۔ اس طوفان بہت تیز ہونے کی وجہ سے اور نیٹ مچھلی سے بھرا ہونے کی وجہ سے سلیون کو بہت مشکل ہوتی ہے نیٹ کو اوپر کھینچنے کے لیے۔ دوسری طرف ڈرینیج کا پائپ اندر سے پھٹ جاتا ہے اور بینز کو اسے ٹھیک کرنے کے لیے اندر جانا پڑتا ہے۔ یہاں پر اس کا ہاتھ پائپ کے اندر پھنس جاتا ہے، جو اس کو بہت ہی مشکل سے نکالتا ہے۔ دوسری طرف سلیون کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ مچھلی کو کسی طرح اوپر کھینچ لے، لیکن بہت تیز لہر ہونے کی وجہ سے اور نیٹ بہت وزنی ہونے کی وجہ سے وہ یہ اوپر نہیں کھینچ سکتا۔ اچانک یہ نیٹ اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑی لہر سینٹینل کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہینریکس کے ساتھ مل کر سلیون اندر چلا جاتا ہے، اور جب یہ لہر اس کو سینٹینل کے ساتھ ہٹ کرتی ہے تو پورے سینٹینل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں اگلی صبح کا سین دکھایا جاتا ہے، جہاں پر بینز اور سلیون پچھلی رات والے واقعے سے وجہ سے بہت لڑ رہے ہوتے ہیں۔ بین سلیون کو تانے دے رہا ہوتا ہے، ہینریکس ان کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے۔ یہاں پر بینز 2 سال سے گھر نہ جا سکنے کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہوتا ہے اور ہینریکس کو کہتا ہے کہ ہمیں یہ آرڈر دینے کی بجائے بیس میں رابطہ کرنا چاہیے۔ اس پر ہینریکس کہتا ہے کہ ٹیلی گراف مشین ان فالتو کاموں کے لیے نہیں بلکہ رپورٹنگ کرنے کے لیے ہے۔ ایسا کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلیون آج کی رپورٹنگ ٹیلی گراف مشین کے ذریعے بیس کو بھیج دیتا ہے۔ دراصل وہ نو ایونٹ لکھ کر بھیجتا ہے، تو اس کو بھی واپس وہی میسج مل جاتا ہے۔ اس کے بعد سلیون باہر جاتا ہے اور دوربین سے دیکھنے پر دور سے اسے ایک شپ آتی دکھائی دیتی ہے۔ کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ وہ ریسکیو شپ ہے جو انہیں ریسکیو کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ ہینریکس سب کو چوکنا رہنے کا آرڈر دیتا ہے اور اتنے میں کیسیڈی اس شپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ ہینریکس سلیون سلیون کو ایک گن دے کر اس شپ کے اندر اس کو چیک کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ سلیون کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر جانا پڑتا ہے۔ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کیسیڈی سے چابی مانگتا ہے، لیکن وہ دینے سے انکار کر دیتی ہے، جس پر ہینریکس بہت غصہ ہوتا ہے۔ وہی ریسکیو شپ ہے۔ دوسری جانب ہینریکس کو لگتا ہے کہ یہ شپ دشمنوں کی ہے، جنہوں نے سلیون کو مار دیا ہے۔ اسی لیے وہ شپ کو مکمل تباہ کرنے کے لیے ہتھیاروں کو ایکٹیویٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ اندر جاتے ہی سلیون کا رابطہ ہینریکس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اندر جا کر سلیون حیران ہو جاتا ہے کیونکہ شپ پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور چیزوں پر کافی دھول مٹی لگی ہوتی ہے۔ شپ میں بہت زیادہ سامان اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ غصہ ہونے کی وجہ سے کیسیڈی نہ چاہتے ہوئے بھی چابی ہینریکس کو دے دیتی ہے
اور وہ ہتھیاروں کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وقت سلیون خود ہی اسے رابطہ کر لیتا ہے، جس کے بعد وہ ہتھیاروں کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور کیسیڈی کو بولتا ہے کہ آج کے وہ ہتھیاروں کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وقت سلیون خود ہی اسے رابطہ کر لیتا ہے، جس کے بعد وہ ہتھیاروں کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور کیسیڈی کو بولتا ہے کہ آج کے بعد میرے آرڈر نہ ماننے کی تجھے بہت ہی سخت سزا ملے گی۔ ایسا بول کر وہ وہاں سے چابی کیسیڈی دیے بغیر خود کے پاس رکھ لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سلیون شپ سے واپس آتا ہے اور ہینریکس کو بولتا ہے کہ ہمیں اس شپ کی خبر بیس کو دینی چاہیے، لیکن ہینریکس ان کو ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ خود پہلے چھان بین کر کے پوری مکمل سارے آیوڈین بات لیتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی انفیکشن نہ ہو جائے۔ اسی دوران دوسری طرف سلیون شپ سے واپس آتا ہے اور ہینریکس کو بولتا ہے کہ ہمیں اس شپ کی خبر بیس کو دینی چاہیے، لیکن ہینریکس ان کو ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ خود پہلے چھان بین کر کے پوری مکمل تفصیل لینا چاہتا ہے۔ بڑی بے صبری سے سب لوگ وہاں کمیونیکیشن روم میں اکٹھے ہو کر بیس کے جواب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کو اکٹھا دیکھ کر ہینریکس پوچھتا ہے کہ تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسی دوران تانے دیتے ہوئے سب کچھ بتا دیتا ہے کہ ہم نے شپ والا میسیج کو بتا دیا تھا اور اب ان کا میسیج کا ٹیلی گراف مشین میں میسیج آ جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کے سب حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر ان کو سلیون کے کیے ہوئے میسیج ہی واپس بھیج رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہینریکس شپ کے سارے نیویگیشن میپ کوآرڈینیٹ سینٹینل پہ لے کے آتا ہے اور اس کا میپ دیکھنے لگ جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف سلیون بینز کو چھپ کے شپ پہ جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے کیونکہ بینز کے دماغ میں کچھ اور ہی پک رہا ہوتا ہے۔ واپسی آنے پر سلیون بین سے پوچھتا ہے کہ تم اتنی رات کو شپ پہ کیا کرنے گئے تھے؟ تو بین سلیون کو کچھ نہیں بتاتا، اسی لیے سلیون دوستوں کی طرح اس کے ساتھ ڈرنک کرنے لگ جاتا ہے، جس پر بینز اسے سب کچھ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شپ کے انجن کو ریپیئر کروں گا اور یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ بینز کی اس آئیڈیا کو سن کر سلیون بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کام میں اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر سلیون بینز کو آئیڈیا کیسیڈی شیئر کرتا ہے کہ لیکن اس کو یہ سن کر کچھ خاص خوشی نہیں ہوتی۔ سلیون کیسیڈی کو بولتا ہے کہ اب ہم بہت جلد یہاں سے نکل جائیں گے اور اپنا ایک گھر بسائیں گے۔ اگلی صبح بینز اور سلیون مل کے شپ پہ جاتے ہیں اور کسی طرح شپ کے انجن کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اور جب وہ شپ پہ واپس آتے ہیں تو ہینریکس پہلے سے ہی ان کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ دونوں کو آرڈر دیتا ہے کہ واپس جا کر شپ کے سارے ضروری پارٹس نکال کے لے آؤ اور باقی شپ کو وہاں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دو، اور ساتھ ہی بولتا ہے کہ تم دونوں واپس جانے کی ضد چھوڑ دو۔ وہ دونوں ہینریکس کے یہ آرڈر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جس کہنے پر وہ مجبوراً ریپیئرنگ کا کام بند کر دیتے ہیں، لیکن ابھی بھی انہوں نے شپ کو ڈبونے والا آرڈر نہیں مانا تھا کیونکہ اسی وقت کیسیڈی نے ہینریکس کو پیچھے سے ضروری بات کرنے کے لیے بلا لیا تھا۔ کیسیڈی ہینریکس کو بتاتی ہے کہ اصل میں ہمارے سسٹم میں پرابلم ہے، کچھ خرابی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے میسیجز بیس تک جا ہی نہیں رہے۔ دوسری طرف ہم سلیون کو اکیلا دیکھتے ہیں جہاں پہ ہینریکس کچھ بولنے کے لیے آتا ہے کہ میں نے اور کیسیڈی نے ایک مشورہ کیا ہے جس پر بینز اور سلیون کو واپس بیس پر جانا ہوگا اور کیسیڈی اور میں ادھر ہی رہیں گے کیونکہ ہمارے کمیونیکیشن سسٹم میں خرابی ہے اور تم دونوں کو میری یہ چٹھی بیس تک پہنچانی ہے۔ یہ بات سن کے بینز بہت خوش ہو جاتا ہے، لیکن سلیون اکیلا نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ کیسیڈی کے پاس جاتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہینریکس کو ادھر مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ سن کر کیسیڈی بولتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے یہاں رہنا چاہتی ہوں، اور سلیون کو بولتی ہے کہ تم چلے جاؤ، میں تم سے پیار نہیں کرتی، جو کچھ ہمارے بیچ میں ہوا وہ بس ایک ٹائم پاس تھا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر سلیون کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہینریکس ایک بار پھر شپ سے ملے ہوئے کوآرڈینیٹس کو چیک کرتا ہے، جس پر اسے بہت ہی حیران کرنے والی معلومات سامنے آتی ہے۔ اس کو پتہ چلا میں سے کوئی نہ کوئی ہے جو جان بوجھ کر شپ کو غلط کوآرڈینیٹس دے رہا ہے
تاکہ شپ سینٹینل تک پہنچ ہی نہ سکے۔ نہ کوئی ہے جو ایک دشمن سے ملا ہوا ہے، اس کا ہینریکس کو کبھی اندازہ بھی نہیں۔ اگلے دن کو ایک اور شپ سینٹینل کی طرف دکھائی دی۔ کیسیڈی نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس پر ہینریکس نے کسی کو اس شپ کو چیک کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ بغیر کچھ بولے اس شپ پہ فائر کر دیا، لیکن نشانہ چوک گیا اور درمیان شپ لہروں کو چیرتی ہوئی سینٹینل کے پاس آ گئی، جس سے سب کو پتہ چلا کہ یہاں کوئی اور شپ نہیں بلکہ وہی ریسکیو شپ ہے۔ اس کے ساتھ ہینریکس کا سارا پلان ریویل ہو جاتا ہے۔ ہینریکس نے اس تباہ کرنے کے لیے رات کے وقت ہینریکس نے خود دور جا کے شپ کو چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کو تباہ کر سکے۔ وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کہ تاکہ کوئی بھی سینٹینل سے واپس نہ جا سکے۔ ہینریکس سلیون کو آرڈر دیتا ہے کہ شپ کو تباہ کرو، لیکن سلیون ماننے سے انکار کر دیتا ہے، جس پر ہینریکس اس کے دوست بینز پر گولی چلا دیتا ہے۔ گولی اس کے کان کو چھو کر نکل جاتی ہے۔ اپنے دوست کی جان بچانے کے لیے سلیون شپ پہ فائر کر کے شپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی دوران کیسیڈی ہینریکس کے اوپر پیچھے سے وار کرتی ہے، جس سے ہینریکس بے ہوش ہو کر گر اور بینز ہینریکس کو مارنے کے لیے بھاگ پڑتا ہے، پر سلیون ایسا کرنے سے اسے روکتا ہے اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور کیسیڈی بینز کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ چپ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلی صبح کیسیڈی اور سلیون فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ٹیلی گراف کی ہر فریکوینسی کو چیک کریں گے، جب تک چیک کرتے رہیں گے جب تک کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو جائے۔ اسی دوران کیسیڈی سلیون کو بتاتی ہے کہ جو رات کو میں نے تمہیں بولا تھا وہ سب جھوٹ تھا، دراصل میں تمہیں سچ میں پیار کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ تم میرے لیے یہاں پر سڑتے رہو، اور میں چاہتی ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ اور اپنا گھر بسا لو، اسی لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن سلیون کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ سلیون اپنی طرف سے چھان بین کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہینریکس کو کھانا دینے کے بہانے اس کے پاس جاتا ہے، جہاں پر وہ ہینریکس سے سوال کرتا ہے کہ اچانک اس نے یہ فیصلہ کیوں تبدیل کر لیا اور شپ کو تباہ کیوں کرنے کا آرڈر دیا۔ اس پر ہینریکس اسے بتاتا ہے کہ شپ سے ملے کوآرڈینیٹس کے حساب سے شپ 3 مہینے پہلے ہی ہمارے پاس آ جانا چاہیے تھا، لیکن ہماری طرف کسی نے اسے غلط کوآرڈینیٹس بھیجے، جس کی وجہ سے شپ ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ اور پھر سلیون کہتا ہے تمہارا مطلب ہم میں سے کوئی غدار ہے؟ تب ہینریکس بولتا ہے ہاں، لیکن سلیون کو اس کی یہ باتیں بکواس لگتی ہیں، اس لیے اسے وہیں بند کر کے واپس چلا جاتا ہے اور ہر ایک فریکوینسی پر میسج کرنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف بینز نشے میں دودھ کیسیڈی کے روم میں جاتا ہے۔ کیسیڈی کو سوتا دیکھ کر وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی طرح کیسیڈی اپنے آپ کو بچاتی ہے، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ بینز نے اس سے ایکسپلوژن اور ہتھیاروں کی چابی چھین لی ہے، یہ بات جلدی سے وہ سلیون کو بتاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں بینز کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ روک سکیں ہتھیاروں کو ایکٹیویٹ۔ سلیون اس کو بہت سمجھاتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ تب کیسیڈی اس کو بولتی ہے اگر تم نے ہتھیاروں کو ایکٹیویٹ کر دیا اور سینٹینل کو تباہ کر دیا تو تم اپنی فیملی سے کیسے مل سکو گے؟ یہ سن کر بینز رونے لگ جاتا ہے اور کیسیڈی چابی نکال لیتی ہے۔ سلیون ان ہتھیاروں کو لاک کرنا چاہتا تھا تاکہ پھر کوئی ایسا دوبارہ نہ کر سکے، اس لیے وہ پاس ورڈ لینے کے لیے ہینریکس کے پاس گیا اور ہینریکس پاس جانے لگتا ہے کہ بینز اسے روک لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے ہینریکس کو مارنے کے لیے ہی اس کے پاس گیا تھا، لیکن اس نے مجھے دیکھ کر سمندر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ یہ چیک کرنے کے لیے سلیون جاتا ہے اور وہاں پر واقعی میں ہینریکس نہیں ہوتا۔ وہ ہینریکس کے بیگ چیک اس میں اسے ایک چٹھی ملتی ہے جو بیس کو بھیجنے والا تھا، اس میں اس کی کمانڈ بڑھانے کے لیے ریکویسٹ کی ہوتی ہے۔ اگلے دن کیسیڈی سلیون کو دکھاتی ہے کہ کیسے بینز نارمل ہو کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ بینز سلیون کو بتاتا ہے کہ جب وہ گھر سے آیا تھا تو اس کی بیوی پریگننٹ تھی، 2 سال سے اس نے اپنے بچے کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر سلیون ایموشنل ہو جاتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ کچھ دیر بعد بینز اور کیسیڈی سمندر کے کچرے سے اپنے لیے کام کی چیز لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بینز کے ساتھ کیسیڈی کو اکیلا جاتے دیکھ کر سلیون اسے اپنی گن دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکے۔ اسی دن
सलीवन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाल फेंकता है जिसमें हेनरिक्स की बॉडी फंस जाती है और सलीवन देखता है कि हेनरिक्स के सर पे वार करके उसे किसी ने मारा होता है। इससे उसे पता चलता है कि सच में हमारे बीच में कोई गद्दार है। इसके बाद इस बात का पता लगाने के लिए सलीवन बीन्स और कैसिडी का रिकॉर्ड चेक करने लग जाता है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसिडी बीन्स को काफ़ी अजीब नज़र से देख रही होती है। उधर जब सलीवन को बीन्स और कैसिडी के रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिलता तो हेनरिक्स के बताए हुए कोऑर्डिनेट्स वाली बात पे गौर करता है। उसे पता चलता है कि जब रेस्क्यू शिप यहाँ पर पहुँची तो किसी ने गलत कोऑर्डिनेट देकर उसे भटका दिया ताकि वो रास्ता बदल कर इसी तरह भटकती रहे और मौका देखकर किसी ने उन्हें मार भी दिया। दूसरी तरफ कैसिडी जब अकेली वापस आती है तो सलीवन बीन्स के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो समुंदर में कुछ लेने के लिए गया और डूब गया। इससे सलीवन को पूरा यकीन हो गया था कि वही गद्दार कैसिडी है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। अगली सुबह जब कैसिडी सो के उठती है तो सलीवन वॉकी टॉकी पे उसे बात करता है और बताता है, मैं सब जान चुका हूँ कि तुम ही वो गद्दार हो जिसने हेनरिक्स और बीन्स की जान ली। कैसिडी देखती है कि जब वो सो रही थी तो सलीवन ने हथियारों की चाबी उसे चुरा ली है, इसलिए वो कम्युनिकेशन रूम की तरफ भागती है। पर कैसिडी देखती है कि सलीवन हथियारों को एक्टिवेट करके सेंटिनल को तबाह करने जा रहा होता है। कैसिडी उसे रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा मत करो, मैंने ये सब कुछ मजबूरी के लिए किया। अब मेरे कॉन्टिनेंट के लोग बहुत ही परेशानी में हैं, इसलिए मैंने उनकी हिफाजत के लिए ऐसा कदम उठाया। लेकिन सलीवन कैसिडी की कोई बात नहीं सुनता और हथियारों को एक्टिवेट करके बटन दबा देता है। लेकिन थोड़ी देर में वो हथियारों की स्क्रीन देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ एरर मैसेज आया होता है। दरअसल बीन्स ने कुछ ऐसी खराबी कर दी होती है जिससे कोई चाहकर भी उन हथियारों को एक्टिवेट नहीं कर सकता। इस वजह से ये दोनों कैसिडी और सलीवन मायूस होकर बैठ और दोनों डिसाइड करते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो इस सेंटिनल पर हमला। इसके बाद दोनों हिम्मत हार के साथ बैठ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि चाहे कोई भी हो इस सेंटिनल पर कोई हमला करे